آج ہم محمد رفیق طاہر کے ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز خطاب علم سے دوری کیوں کا تجزیہ کریں گے۔ آئیے مل کر ان کے اٹھائے گئے نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گفتگو کی شروعات ہی ایک ایسے سوال سے ہوتی ہے جو سیدھا دل میں اترتا ہے۔ قرآن پاک کا یہ سوال، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ہی جملہ علم کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اور پھر بات کو مزید گہرائی دینے کے لیے ایک حدیث مبارکہ سامنے رکھی جاتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ علم کو لوگوں سے چھین کر نہیں اٹھاتا، بلکہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی بھٹکیں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے۔ تو یہاں آ کر مصنف وہ بنیادی سوال پوچھتے ہیں جو آج ہم سب کے ذہن میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر علم کے سرچشمے یعنی قرآن و سنت ویسے کے ویسے ہی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ دوری کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ان کا جواب بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ خود علم میں نہیں، نہ ہی پیغام میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی آئی ہے دار ارکم یعنی علم کے گھر میں رہنے والوں میں۔ مسئلہ ان لوگوں کی سوچ اور رویوں میں پیدا ہوا ہے جو علم سے جڑے ہیں۔ اچھا، تو اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے مصنف سب سے پہلے بات کرتے ہیں طالب علم یعنی شاگرد کی۔ ان کے مطابق پہلی خرابی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس نقطے کو سمجھانے کے لیے ایک پرانی عربی نظم کا حوالہ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ استاد اور ڈاکٹر دونوں اس وقت تک نصیحت نہیں کرتے جب تک ان کی عزت نہ کی جائے۔ اگر طبیب کی نافرمانی کرو گے تو اپنی بیماری پر صبر کرو، اور اگر استاد سے بدسلوکی کرو گے تو اپنی جہالت پر ہی قناعت کرو۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب شاگرد کے دل سے استاد کی عزت اور احترام ہی چلا جائے تو پھر علم کا نور کیسے داخل ہوگا؟ یہ بے ادبی اور گستاخی علم کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور اسی کیفیت کو علامہ اقبال نے کیا خوب بیان کیا ہے کہ آج کا طالب علم کتابیں تو پڑھتا ہے، لیکن وہ کتاب کا مغز اس کی روح نہیں پا سکتا۔ وہ کتاب پڑھنے والا تو ہے مگر صاحب کتاب نہیں بن پاتا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بات صرف شاگرد کی نہیں، اب رخ مڑتا ہے استاد کی طرف۔ مصنف کہتے ہیں کہ مسئلے کا دوسرا بڑا حصہ معلم خود ہے۔ یہاں مصنف نے ساقی یعنی جام پلانے والے کا استعارہ استعمال کیا ہے اور یہ بہت کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے استاد وہ ساقی تھے جن کے اندر خود ایک آگ تھی، ایک تڑپ تھی، جبکہ آج کا استاد ایک ایسے خالی جام کی طرح ہے جس میں شراب ہی نہیں، ایک ایسی شمع جو جل تو رہی ہے مگر اس میں حرارت نہیں۔ اور پھر وہ اس شعر سے اپنی بات مکمل کرتے ہیں کہ بھئی جب محفل کی شمع ہی اندر کی آگ سے خالی ہو تو اس کے پروانوں کو جلنے کی لذت کہاں سے ملے گی؟ یعنی اگر استاد خود بے سوز ہو تو شاگردوں میں علم کا شوق کیسے پیدا کرے گا؟ تو طالب علم کی بات ہو گئی، استاد کی بھی ہو گئی، لیکن ایک تیسرا اور شاید بہت بڑا مسئلہ بھی ہے جس کی طرف مصنف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ہے علم کے ذرائع یعنی کتابوں تک رسائی کا مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ علم کے جو باغ ہیں یعنی ہماری لائبریریاں، ان پر تو جیسے تالے پڑ گئے ہیں۔ علم کے پیاسے اور کتابوں کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کتابیں خود چیخ رہی ہوں، اور یہ تصور کریں کہ کتابیں خود پکار رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک وقت تھا جب لوگ ہمیں پڑھتے تھے اور آج ہم سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دردناک تصویر ہے اس دوری کی جو ہمارے اور علم کے خزانوں کے بیچ حائل ہو گئی ہے۔ تو اس پوری تشخیص کے بعد جب مسئلہ سامنے آ گیا ہے، مصنف کوئی نسخہ تجویز نہیں کرتے، بلکہ ایک درد بھری، ایک پرجوش اپیل کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وہ سیدھا کاروان علم کے رہنماؤں سے مخاطب ہیں۔ وہ ان سے التجا کرتے ہیں کہ خدا کے لیے علم کے اس سورج کو قید نہ کریں، اس کی روشنی کو عام ہونے دیں۔ اسی سے قوموں کا مستقبل جڑا ہے۔ اس راستے کی خاک بھی کستوری سے بڑھ کر ہے۔ اس دوری کو ختم کرنے کے لیے کچھ کریں۔ اور آخر میں یہ شعر، یہ نوحہ جو پورے المیے کو سمیٹ دیتا ہے کہ سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ قافلے کا سامان لٹ گیا، سب سے بڑی تباہی تو یہ ہے کہ قافلے والوں کے دل سے یہ احساس ہی چلا گیا کہ کچھ لٹا بھی ہے۔ یہ بے حسی خود نقصان سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اور اسی سوال پر یہ تجزیہ بھی تمام ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے
جو مصنف ہم سب کے لیے چھوڑ گئے ہیں کہ آخر وہ کون سا دن ہوگا جب اس کارواں کو اپنے نقصان کا، اپنے زیاں کا احساس ہوگا۔ اس کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے۔